أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صلوات بر محمد. ایک اور بلندتر صلوات. برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، موضوع بے حد اہم ہے اور سرنامہ کلام آیات قرآنیہ ہیں. ایک صلوات. سرنامہ کلام آیات الہیہ ہیں، آیات قرآنیہ ہیں. سورہ مبارکہ نبأ کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، مگر ابھی تک ترجمہ کرنے کی سکت پیدا نہیں ہوئی. لوگ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت آسان سمجھتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ لیا گیا ہے. اور کبھی کبھی یہ میرا اپنا اسلوب ہے کہ بیان پورا اسی آیت کے ذہن میں ہوتا ہے، اور جب بیان ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ترجمہ کرتا ہوں. یعنی گفتگو اس انداز سے ہوتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا ذہن مقدمات کو پہلے طے کر کے اس بلندی تک پہنچ جائے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھ سکے. یہ سورہ مبارکہ اور اس طرح کے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے سورے جنہیں سورہ قصار کہتے ہیں. کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سورہ قصار، یہ چھوٹے چھوٹے سورے، انہی میں دراصل اسرار ختم نبوت پوشیدہ ہے. یہ جملہ فراموش نہ کیجیے گا. جستجو ہے ہمارے دانشوروں کو، جستجو ہے ہمارے مفکرین کو، جستجو ہے ہمارے فلاسفہ کو کہ سر ختم نبوت کیا ہے، اسرار ختم نبوت کیا ہیں، اسباب ختم نبوت کیا ہیں، اور اس پر بحث ہونی بھی چاہیے. یہ دور وہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ عہد وہ ہے، یہ دور وہ ہے جس میں بطور خاص حقیقت نبوت پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عہد، جسے اعتبار سے عہد جاہلیت جدیدہ بھی کہنا چاہیے، عہد جاہلیت جدیدہ، جناب ہمارے
مولانا منتظر مہدی صاحب بھی تشریف فرمائیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور مومنین ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں، اور اہل دانش و اہل ادب و اہل سخن تشریف فرمائیں۔ یہ عہد ہے عہد جاہلیت جدیدہ۔ جاہلیت کے معنی سمجھتے ہیں نا؟ جاہلیت جہالت سے مختلف چیز ہے۔ جہالت علم سے دور ہوتی ہے، جاہلیت ایمان سے دور ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ جہالت علم سے دور ہوتی ہے، جاہلیت ایمان سے دور ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایمان کمال علم ہی کا نام ہے۔ ایمان ہی کو اہل ایمان اسباب تسامح عقیدہ کہتے ہیں۔ ابھی مجھ سے سوال ہوا تھا، میں نے جملہ کہا ہے، ایک بار تھوڑی کہا ہے، بہت بار کہہ چکا ہوں اور بہت بار کہوں گا۔ لفظ عقیدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم عقائد اور مسلمات پر مر مٹتے ہیں، عقائد کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ حقائق ایمانی نہ ہوں۔ اسلام نے اندھے عقیدوں کی طرف نہیں بلایا ہے، اسلام نے حقائق کی طرف دعوت دی ہے۔ توحید ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ نہیں ہے۔ نبوت ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ نہیں ہے۔ امامت ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ نہیں ہے۔ آخرت ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ توحید کو، نبوت کو، امامت کو، آخرت کو عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ صرف کلامی حد تک بحث کر کے رہ جاتے ہیں، اور جو اسے ایک حقیقت سمجھتے ہیں وہ اسے موضوع بحث ہی نہیں بناتے ہیں۔ حقیقت کی جستجو کی جاتی ہے، اسے اختیار کیا جاتا ہے، اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ حقیقت کی جستجو کی جاتی ہے، حقیقت ہوتی ہی ہے اختیار کرنے کے لیے۔ حقیقت کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حق اور حقیقت کی شان یہ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی فرد ممکن نہیں ہے کہ باطل پر قانع رہ جائے۔ مائک کام کر رہا ہے تو بس پھر اس تاریکی سے آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ آپ نور مادی سے محروم ہو سکتے ہیں، نور معنوی سے کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ آپ حضرات توجہ مبذول رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی بے نیاز رہ نہیں سکتا۔ حقیقت اختیار ہی کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں جبر نہیں ہے۔
اسی لیے الہی پیغام میں کہیں جبر نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ جب تک بشر، جب تک انسان، جب تک مخلوقات اسے اختیار نہیں کر لیں گے، اس وقت تک انہیں سکون نہیں میسر ہوگا، اس وقت تک انہیں قرار نہیں آئے گا، اس وقت تک انہیں ثبات نصیب نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ مطمئن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ان کی فلاح اور نجاح اور نجات ممکن نہیں ہے۔ حقیقت کا نقصان نہیں ہے، جو حقیقت سے جدا رہے نقصان اس کا ہے۔ تو قرآن مجید نے، اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقائق کی دعوت دی ہے، نہ کہ عقائد کی۔ تسامح، اسباب تسامح اسے عقائد کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے درست ہوگا، لغویین، ارباب لغات، اہل زبان اس کے جواز کے قائل ہیں، ہوا کریں، مگر وہ لفظ عقیدہ اور لفظ عقائد منصوص من اللہ تھوڑی ہے۔ بہرحال حقائق یہ حقائق ہیں، توحید ایک حقیقت ہے، نبوت ایک حقیقت ہے، اور اس عہد میں، عہد جاہلیت جدیدہ یعنی عہد کفر جدید و الحاد جدید میں، یہ جو اس وقت نیا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے کفر کا، الحاد کا، اس عہد میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت پر، حقیقت نبوت پر زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو، اور اس کے کئی اسباب ہیں، من جملہ اس کے ایک سبب کی طرف اشارہ کر دوں کہ البتہ یہ اشارہ بھی، یہ مثال بھی میں اس سے پہلے ممبر پہ کئی مرتبہ دے چکا ہوں، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھ تک یہ اطلاع آئی اور لوگ آئے، اور یہ میڈیا کے حضرات جنہیں دلچسپ خبریں بنانے کا شوق ہوتا ہے، یہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا بیان دیتے ہیں؟ آپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ اور میں بالکل بے خبر تھا۔ کہا وہ امریکہ میں سپریم کورٹ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ بنا کر لگایا گیا ہے، اور پتہ نہیں کب لگایا گیا ہوگا، کب بنایا گیا ہوگا، اس وقت تازہ ایک ایشو بنایا جا رہا تھا۔ تو یہ تو اسلام میں حرام ہے، مجسمہ سازی حرام ہے، اور اس لیے ہمیں ری ایکشن کرنا چاہیے، اور یہ توہین پیغمبر ہے۔ میں سنتا رہا ان کی تقریر، اس کے بعد میں نے گزارش کی کہ میں کوئی ری ایکشن نہیں دے سکتا۔ اگر نعوذ باللہ توہین پیغمبر کا ارادہ ہوتا تو وہ ان کا مجسمہ سپریم کورٹ میں کیوں لگاتے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مجسمہ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ میں بنا کر مجسمہ لگایا گیا ہے۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بڑی اہم سرکاری جگہوں پر اعزاز جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کے مجسمے نصب کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال میں نے کہا میں اس موضوع پہ تحقیق کر لوں، سوچ لوں صورتحال کیا ہے، پھر اگر ضرورت ہوئی تو میں اپنا ری ایکشن خود ہی آپ تک پہنچا دوں گا۔ وہ حضرات چلے گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ اسی سال مجھے امریکہ جانا ہوا مجالس اعزاء کے سلسلے میں، تو یوں تو میں بیزار رہتا ہوں سیر و تفریح وغیرہ سے، مگر اس مرتبہ میں نے خود فرمائش کی اپنے میزبانوں سے، اور اتفاق سے میزبان بھی ہمارے مشہور شاعر جناب فیض بھرت پوری کے صاحبزادے جناب باقر زیدی، پروردگار انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، جن کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں ان سے بڑا کوئی دوسرا شاعر نہیں ہے۔
ماشاءاللہ غزل میں بھی اور سلام میں بھی اور مرثیے میں بھی اور ہر اعتبار سے، اور انسان بھی بہت بڑے ہیں اور شاعر بھی بہت اہم ہیں۔ وہی میرے میزبان تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے یہاں کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ دیکھنی ہے۔ انہوں نے فوراً انتظام کیا، وہ تو باقاعدہ گائیڈڈ ٹور وغیرہ ہوتے ہیں۔ گیا، میں نے دیکھا تو وہاں سپریم کورٹ جو ہے اس کا جو مین ہال ہے، جہاں بہت تاریخی فیصلے سنائے جاتے ہیں، روزمرہ کے چھوٹے موٹے مقدمات کے فیصلے وہاں نہیں سنائے جاتے۔ وہ عام طور پر وہ ہال خالی رہتا ہے اور صرف وزٹرز کے لیے اوپن رہتا ہے۔ جب کوئی بہت تاریخی اور تاریخ ساز کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پوری جیوری وہاں بیٹھتی ہے۔ سب سے اوپر جو کرسی ہے وہ چیف جسٹس کی ہے، اس کے بعد باقی جسٹس صاحبان کی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک رو اس سے نیچے پھر جسٹس صاحبان کی ہے، اور اس سے نیچے دو کرسیاں، ایک طرف پریسیڈنٹ کی اور ایک طرف نائب صدر یا جو بھی اور عہدہ اہم ہوتا ہوگا۔ یہ وہاں ترتیب سے، اور یہ سب کرسیاں بھی گویا کہ سنگ مرمر کی کرسیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے آگے دیوار پر جہاں چیف جسٹس بیٹھتے ہیں اس کے ٹھیک آگے اسکلپچرز بنے ہوئے ہیں، یعنی سنگی مرقع جو دیوار پر بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک حموربی کا مرقع ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ہے، ایک حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اسکلپچرز بنانے کا یا مجسمہ بنانے کا کوئی جواز پیش کر رہا ہوں۔ مسئلہ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ اس وقت جاہلیت جدیدہ میں ہمیں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، اور کس مسئلے میں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، مجسمہ سازی اسلام میں حرام ہے۔ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے مجسمے یا کسی کا مجسمہ، جاندار کا مکمل مجسمہ ہم نہیں بنا سکتے، حرام ہے۔ یہ مناقشے کا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ وہاں جو اسکلپچرز بنے ہوئے ہیں، وہاں جو سنگی مرقع بنے ہوئے ہیں، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، جناب موسیٰ کا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے لا گیورز ٹو دی مین کائنڈ، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عالم بشریت کو قانون عطا کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اب آپ بتائیے یہ توہین ہے یا اعتراف؟ اگر اس طرح آپ جاہلانہ ریئیکشن کرتے رہے تو آپ کی عقل پہ دنیا کتنا ہنسے گی۔ ہمارا پورا معاشرہ گویا احتجاجی معاشرہ ہو گیا ہے۔ احتجاج کے علاوہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں آتا کہ کس چیز پر احتجاج کرنا چاہیے، کس چیز پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ بس آنکھ بند کر کے ایک ہی چیز سیکھ لی ہے کہ احتجاج کرنا چاہیے۔ اصلاح بھی تو کرنی چاہیے۔ احتجاج منفی رویہ ہے، احتجاج مثبت رویہ ہے۔ اصلاح کیجیے۔ بہرحال میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور پہلی بار میں نے فرمائش کی کہ یہاں میری تصویر بنا دیجئے ایک، جہاں اوپر وہ سنگی مرقع ہے، میں نیچے کھڑا، میں نے کہا یہاں میں اپنی تصویر بنوانا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں، حضرات لکھنؤ بھی ایسے ہی بولتے ہیں، ساری اردو دنیا ایسے ہی بولتی ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں تصویر کھینچنا اور تصویر کھنچوانا، مجھے یہ زبان اچھی نہیں لگتی۔ تصویر بنانا اور تصویر بنوانا تو ٹھیک ہے، تصویر کھینچنا اور کھنچوانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور جب یہ فوٹوگرافرز بہت دیر تک تصویر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے تو خارش ہونے لگتی ہے۔ بہرحال میں نے کہا آپ میری تصویر یہاں بنائیے۔ اب انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ انہیں ہو کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ سب بات تو الگ رہی، اصل موضوع کیا ہے؟
امریکہ کے سپریم کورٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ دو اولو العزم پیغمبروں کی تصویریں ہیں، اور دوسری جو تصویریں ہیں ان کے لیے بھی تاریخ انسانی اور تاریخ بشری میں ان سے متعلق یہ بحثیں ہیں کہ آیا وہ نبی تھے یا اوصیاء انبیاء میں سے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے سنگی مرقع ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ لا گیورز ٹو دی مین کائنڈ، انہوں نے عالم بشری کو قانون عطا کیا۔ توجہ ہے؟ ہمیں اور آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں نبوت کی حقیقت پہ سب سے زیادہ بحث کرنی ہے، وہ اس لیے کہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ ان ہستیوں نے جو قانون دیا ہے اور آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے قانون دیا ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ خود اپنے خواہشات نفس کی بنیاد پر کوئی قانون بنا کے دیا ہے، اپنی ذاتی فکر کی بنیاد پر کوئی قانون بنا کے دیا ہے، بلکہ نہیں، وہ قانون دیا ہے جو حق سبحانہ و تعالی نے انہیں عطا کیا تھا، بحیثیت نبی عطا کیا ہے، نہ بحیثیت بشر۔ ورنہ وہی کورٹ جس میں ان کو لا گیور کے طور پر قبول کیا گیا ہے، انٹروڈیوس کیا گیا ہے، وہ ان کے قانون سے انحراف کیوں کرتا ہے؟ انحراف کی وجہ ہر جگہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ دل آزاری کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یہ تشریف فرمائیں، یہ شاعر بھی ہیں اور لائر بھی ہیں۔ لائر کہا کیجئے بہت سنبھل کے، تلفظ میں کہیں تسامح نہ ہو جائے۔ قانون داں ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور بھی حضرات ہوں گے مجلس میں قانون داں، یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جج صاحبان، میری خود گفتگو ہوئی ہے، ہائی کورٹ ججز سے ہوئی ہے، سپریم کورٹ ججز سے ہوئی ہے، اس ملک کے، اس ملک کے، اس ملک کے، کئی ملک، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ پرانے قوانین تھے، انہوں نے پوری نیک نیتی سے اپنے دور میں اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق قانون دیا تھا، اب زندگی آگے بڑھ گئی ہے، اب ہم نے زیادہ پڑھ لیا ہے، اب ہم نے زیادہ تحقیق کر لی ہے، زیادہ ترقی کر لی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قانون سے کوئی بہتر قانون دیں۔ توجہ ہے؟ یعنی وہ پوری نیک نیتی سے یہ چاہتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کی بات کر رہا ہوں، وہ نیک نیتی سے یہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل قوانین اور ریچول سے نکال کر آپ کو سائنٹیفک اصولوں پر مبنی تازہ اور نئے اور ترقی پذیر یا ترقی یافتہ قوانین عطا کریں۔ یعنی انہیں غرور دانش ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم ان کے علم سے زیادہ ہے، ان کا تجربہ ان کے تجربے سے زیادہ ہے، لیکن جس وقت یہ منکشف ہو جائے گا کہ یہ انہوں نے بشر کی حیثیت سے نئی قانون بنا کر دیا تھا بلکہ نبی کی حیثیت سے بنا کر دیا تھا، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی کوئی معمولی انسان اور بشر نہیں ہوتا، نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی ہوتا ہے اور نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا، اور نبی وہی کہتا ہے جو وحی آتی ہے، اور وحی رب کی طرف سے آتی ہے، اور رب کے علم میں ارتقاء کی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ حقائق منکشف ہوں گے تو یہ چاہے غرور دانش ہو یا تکبر جہل، سب کافور ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ حقیقت نبوت پر گفتگو ہو، زیادہ سے زیادہ بتایا جائے نبوت کیا ہے، وحی کیا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کی شان کیا ہے؟ حضرت کی شان کیا ہے؟ اور انبیاء کی شان کیا ہے؟ حضرت کی شان کیا ہے؟ یہ ہم پر سب سے زیادہ بڑا فریضہ ہے اس وقت، یعنی جو خود سے یہاں تک آ گیا، یہ پورا معاشرہ خود سے کہہ رہا ہے انہوں نے قانون دیا ہے، یہ لا گیورز ٹو دی مین کائنڈ، جو خود سے اس منزل تک آ گیا، اسے بس یہی تو بتانا ہے کہ وہ اس حقیقت کو بھی سمجھ لے
کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ من تلقاء نفسہ، اپنے ذات سے، اپنی طرف سے، اپنی خواہش یا اپنے ذہن سے نہیں عطا فرما رہے ہیں کچھ۔ اس لیے نبوت پر مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس وقت جہاں جہاں مسائل ہیں، ہاں شر پسند عناصر بھی ہیں، ابھی میں نے عرض کیا کچھ تو وہ ہیں جو نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ عالم بشری کی کوئی خدمت کریں، آپ انہیں بدظنی سے سوچتے ہیں۔ دیکھیے زندگی کی اصل و اساس حسن ظن پر ہونی چاہیے، سوء ظن پر نہیں۔ ہرچند کہ آخری زمانہ ہے، آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ آخری زمانے میں زندگی کی اساس سوء ظن پر ہوگی، حسن ظن پر نہیں ہوگی۔ لیکن اصل زندگی کیا ہے، اصل اخلاقی کیا ہے جو قرآن نے، اسلام نے، نبوت نے، امامت نے، ولایت نے ہمیں عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کی بنیاد، معاملات زندگی کی بنیاد حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ تو ہر ایک سے سوء ظن میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک طبقہ ہے جو نیک نیتی سے یوں سوچتا ہے، اب اس کی سوچ میں انحراف ہے، آپ اس انحراف کو دور کیجئے۔ غیروں کے انحراف کے ساتھ، اپنے لوگوں کے انحراف کے ساتھ بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ ذرا ذرا سے اختلاف نظر پر الگ ہو جانا اور الگ کر دینا علاج نہیں ہے۔ یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، قوم کی تربیت کے لیے سینے میں باپ کا دل ہونا چاہیے۔ باپ، علماء کے سینے میں باپ کا دل ہونا چاہیے۔ باپ کا دل ہونے کے معنی کیا ہے؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح اپنے لائق بچوں کا خیال کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، اسی طرح نالائق بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے عقیدے میں، آپ کے اعتبار سے آپ کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، عقیدے میں کچھ خلل ہے، کچھ کمزوری ہے، اس کا یقین کامل نہیں ہے، اس کی معرفت کامل نہیں ہے، اس کا نظام عمل کامل نہیں ہے، اس کے ہاں کمزوریاں ہیں، تو کمزوریوں سے، کمزوریوں کی بنیاد پر نفرت نہ کیجئے، الگ نہ کیجئے، الگ نہ ہو جائیے۔ باپ کا دل رکھیے سینے میں، انہیں بلائیے، محبت سے بٹھائیے، تربیت کیجئے، کاؤنسلنگ کیجئے، ہدایت کیجئے، جان خرچ کیجئے۔ اولاد کی تربیت میں بھی جان عزیز خرچ کی جاتی ہے، صرف پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہ جملہ بھی مکرر کہہ چکا ہوں، مگر آپ بھلا دیتے ہیں، مکرر کہنا پڑتا ہے، آپ بھلا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ حضرات کی زود فراموشی خطبہ کے لیے اکثر نعمت ہوتی ہے، پوری تقریر دہرا دینے کے لیے موقع ہوتا ہے۔ لیکن میرے ذہن کی کمزوری یہ ہے کہ میں خود نہیں بھولتا کہ یہ پڑھ چکا ہوں پہلے، اور جب اپنی بات دہراتا ہوں تو اندر سے نفس مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو میاں، پہلے پڑھ چکے ہو، پھر وہی بات۔ لیکن یہ باتیں مکرر عرض کرنی پڑتی ہیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اللہ آپ سب کو غنی بنا دے، مستغنی کر دے دنیا و اہل دنیا سے، اور اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہو جاتے ہیں، خوب پیسہ ہوتا ہے، وہ پھر تجارت میں یا اپنے اور آسائش زندگی میں کھو جاتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اسکول میں بڑی بھاری فیس دے کر داخلہ کرا دیا، اور اس کے بعد 2 3 4 ٹیوٹر رکھ دیے اور مطمئن ہو گئے کہ بچے پڑھ لیں گے۔ دین کے لیے بھی ٹیوٹر رکھ دیا، دنیا کے لیے بھی ٹیوٹر رکھ دیا، 4 5 ٹیوٹر دنیا کے لیے اور 1 ٹیوٹر دین کے لیے۔
دندخواہ پر ایک مولوی کو رکھ دیا کہ جو آ کے قرآن پڑھائے گا اور دینیات پڑھا دے گا، کافی ہے۔ کبھی پلٹ کے خود نہیں پوچھتے اپنے بچوں سے کہ بیٹا آؤ، حافظ جی نے یا مولوی صاحب نے آپ کو کتنا قرآن پڑھایا، ذرا ہمیں سناؤ تو صحیح۔ اذان تمہیں آتی ہے، ہمیں سناؤ تو صحیح۔ اب میں ایک ایک سے تو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنوں نے اپنے گھر کے ہر بچے کو بلا کے پوچھا ہے کہ بیٹا اذان یاد ہے، ذرا ہمیں سناؤ تو صحیح، اقامت یاد ہے، ہمیں سناؤ تو صحیح۔ اب میں اپنا ایک تجربہ سنا دوں۔ ابھی ایک بہت بڑے عزاداری کے مرکز میں ایک ایسے صاحب کے گھر پہ کہ جو خاندانی سید ہیں، عزادار ہیں، بہت اعلیٰ پیمانے پہ عزاداری ہوتی ہے ان کے ہاں، مجھے بلایا گیا کہ دوپہر کی نماز آپ ہمارے یہاں باجماعت پڑھا دیں، اور اس کے بعد کچھ سوال و جواب ہوگا، اور اس کے بعد پھر کچھ محاضر ہوگا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ گیا، وہ بچہ سامنے نظر آیا مجھے، جو بچہ ممبر پہ بیٹھ کے ذکر مولا بھی کرتا ہے، یعنی سلام رباعی، اچھا خاصا ممیز بچہ ہے، سن تمیز تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے کہا بیٹا جلدی سے اذان دو، ہم لوگ نماز شروع کریں۔ اب بیٹے کو اذان آتی ہی نہیں، رباعی آتی ہے، سلام آتا ہے، انگریزی خوب اچھی آتی ہے، سائنس آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، اذان نہیں آتی۔ کس دیوار سے جا کے سر ٹکرائیں؟ ہے نا اندوہناک صورتحال۔ میرا خیال ہے لکھنؤ کی صورت اس سے مختلف نہیں ہے۔ اور جب کہ دو ایک جملے عرض کر دوں، اب یہ جو احکام بیان کروں گا یہ مجلس میں تو آپ لوگ شمار کریں گے نہیں۔ اذان کی فضیلت خود بہت زیادہ ہے۔ آپ حضرات ایک بات سنیے، عام طور پر لوگ شاکی ہوتے ہیں کہ صاحب وہ بڑے سے بڑے کو دیکھا ہم نے جو بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں اپنے دانشورانہ باتیں کرتے ہیں یا سیمینارز میں دانشورانہ باتیں کرتے ہیں اور توہم پرستی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، خود کتنے گہرے توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ان کے اسرار اس سینے میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جو آتے ہیں وقت لے کر خصوصی، مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، 22 گریڈ کا افسر ہے، 20 گریڈ کا افسر ہے، آئی اے ایس آفیسر ہیں، آئی پی ایس آفیسر ہیں، گورنمنٹ سیکریٹری لیول پر ہیں، جوائنٹ سیکریٹری ہیں، چیف سیکریٹری ہیں، اور اس سے بھی اوپر کے عہدیدار، اور وہ رات میں 1:30 بجے 1 بجے 2 بجے وقت لے کے آتے ہیں کہ ہم مجمع عام میں نہیں آ کے مل سکتے، ہم آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب تشریف لائیے، مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی نے سحر کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے باندھ دیا ہے، اور بیٹے کی شادی نہیں ہوتی ہے اور بیٹے کی نوکری نہیں ہوتی ہے، اور اتنا انویسٹمنٹ میں نے کیا ہے اور ٹرن اوور ہوتا ہی نہیں ہے اور کاروبار آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مختلف گوناگوں ہر ایک کے وجود میں نہ جانے کتنے زلزلے ہیں۔ بقول پروفیسر اعزاز افضل مرحوم، جنہوں نے کہا تھا کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں ہر ایک، زمین کی طرح مبتلا ہے، مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں، پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی۔ ہر ایک کے ہاں یہ کیفیت ہے۔ اچھا کیا کیا کہ سحر ہوگا، جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، آسیب ہوگا، جن ہوگا، بھوت ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کوئی دعا بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، آپ دعا کر دیجئے، آپ میرا نام لکھ لیجئے، اپنی دعا میں شامل رکھیے ہمیشہ۔ التماس دعا بہت اچھی چیز ہے، مگر حدیث معصوم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں اتنی بلند آواز سے اذان دو گے کہ گھر کے کونے کونے میں تمہاری آواز پہنچ جائے تو جہاں تک تمہاری آواز جائے گی وہاں تک سے بلائیں اور نحوستیں خود دور ہو جائیں گی۔
کیسا اچھا نسخہ ہے، کتنا آسان ہے. وعدہ کس کا ہے؟ معصوم کا وعدہ ہے نا، کہ تم جب اپنے گھر میں اذان دو گے تو جہاں تک آواز اذان جائے گی وہاں تک سے نحوستیں بلائیں دور ہوں گی. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہ سحر اور جادو اور دشمنی اور نظر بد اور آسیب اور جن اور بھوت وہ سب تو اپنی جگہ، اپنے گناہوں کی جو نحوستیں ہوتی ہیں، نحوستیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، ہم غیبت کرتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، ہمارے دل میں بدنیتیاں ہوتی ہیں اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں. ہم کسی سے کینہ رکھتے ہیں اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں. ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں اس کے آثار ہیں جو زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. یہ نحوستیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں یہ سب شامل ہیں اس میں. معصوم کہتے ہیں کہ اذان دو، اذان، اور جہاں تک تمہاری آواز جائے گی اذان کی وہاں تک سے نحوستیں دور ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. اور آپ کی فقہ میں، فقہ جعفری میں تو یہ 5 نمازیں جو ہیں واجب نمازیں پنجگانہ، صبح کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات، عشاء کی 4 رکعات، جو سفر میں 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جاتی ہیں. یعنی جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 11 رکعت نماز آپ پہ واجب ہے، اور جب وطن میں ہوتے ہیں یا حضر کی کیفیت و حضر کے احکام ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر 17 رکعت نمازیں واجب ہوتی ہیں. ان واجب نمازوں کے لیے بے انتہا تاکید ہے، مستحب ہے کہ مرد ہو یا عورت، مکمل نماز پڑھ رہا ہو یا قاصر، قضا نماز پڑھ رہا ہو یا ادا، ان واجب نمازوں سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے. واضح ہے بات؟ مسئلہ واضح ہے؟ ہاں، مستحب نمازوں سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے. نماز شب کوئی پڑھتا ہے اس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے. نماز حاجت پڑھتا ہے اس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے. نماز شکر پڑھتا ہے کوئی نعمت آپ کو ملی، 2 رکعت آپ نے نماز شکرانہ ادا کیا، اس کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے. جو 5 واجب نمازیں صرف اس کے لیے ہے اذان اور اقامت. اور وہ بھی تاکید کتنی ہے یہ مسئلہ بھی سن لیجئے. یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا سہواً اذان اور اقامت کہے بغیر اس نے نماز واجب شروع کر دی، تکبیرۃ الاحرام کہہ دی، تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا، سورہ الحمد پڑھ لی، سورت انا انزلنا پڑھ لی، یہ سورے پڑھ لیے، اور پھر یاد آیا کہ ارے ہم نے تو اذان و اقامت نہیں کہی تھی. شریعت کہتی ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ نماز توڑ دے اور دوبارہ اذان کہے، اقامت کہے، پھر نماز شروع کرے. کوئی اہمیت ہوگی اس اذان کی تب نا. واضح ہے؟ یہ مسئلہ یاد رہے گا. اور وہ بھی یاد رہے گا کہ اذان گھر میں بلند آواز سے دی جائے تو نحوستیں دور ہوتی ہیں. تو ہم پر فرض ہے کہ اپنے بچوں میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے پوچھیں، بیٹا اذان یاد ہے؟ سناؤ، آج تم اذان دو گھر میں، آج تم اذان دو گھر میں، آج تم اذان دو گھر میں. اور ظاہر ہے جب آپ اذان سنیں گے، اقامت سنیں گے تو پھر نماز بھی سن ہی لیں گے، پھر اور احکام بھی سن ہی لیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد. بات اب یہ کہ بڑے بوڑھے بچوں کو پوچھیں یا نہ پوچھیں کہ اذان تمہیں یاد ہے یا نہیں، انشاءاللہ یہ جوان، یہ بیدار نسل خود جا کر آج سے اذان، انشاءاللہ آج سے ہر گھر میں اذان ہوگی نا. جتنے یہاں سن رہے ہیں آج سے ہوگی یا کل سے؟ انشاءاللہ آج سے. صبح جب ہوگی تو اذان گھر میں ہوگی انشاءاللہ اتنی بلند آواز سے کہ آپ کی آواز اذان سے گھر میں سونے والا ہر شخص بیدار ہو جائے. اور آپ کو ایک فضیلت اور سناؤں اذان کی.
یہ روایتیں معصومین علیہم السلام سے مروی ہیں کہ جب کوئی پیش نماز کسی جماعت کی پیش نمازی کرتا ہے تو بحیثیت پیش نماز نماز پڑھانے کے ثواب سے بحیثیت مؤذن اذان دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ یقین نہیں آیا نا؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیش نمازی کرے، امام کہلائے۔ مؤذن کہلانا لوگ خلاف شان سمجھتے ہیں، اور یہ پیشین گوئی خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ حضور کا ارشاد ہے، معصومین نے نقل فرمایا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اذان دینا کسر شان سمجھیں گے، اذان کو ایک معمولی امر سمجھیں گے، کسر شان سمجھیں گے، اپنی اہانت سمجھیں گے، توہین سمجھیں گے۔ اذان کہنے کے لیے مجھ سے کہا۔ مسجدوں میں دیکھیے چہرے، مسجد میں آپ کسی سے کہیے آج آپ اذان دے دیجئے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ نے مجھے کیا سمجھ کے کہہ دیا کہ آپ میں اذان دے دوں، میں مؤذن ہوں۔ یعنی مؤذن کا رتبہ معاشرے میں بہت ہی معمولی ہے۔ مؤذن کی حیثیت سے اذان کہنے کا ثواب امام کی حیثیت سے نماز پڑھانے کے ثواب سے زیادہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ معصوم نے کہا ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اذان دینا کسر شان سمجھیں گے۔ اور آخری جملہ کہہ کر یہ چیپٹر کلوز کر دوں اس وقت کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اسماء و القاب میں سے آپ کے قرآنی ناموں میں سے ایک نام ہے مؤذن۔ حضرت علی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک قرآنی نام کیا ہے؟ مؤذن۔ اب تلاش کیجئے گا کس سورے میں ہے، کس آیت میں ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے نا؟ صلوات پڑھیے محمد۔ میرا یہ جملہ تو یاد ہے نا کہ جب کوئی کہے کہ آپ اس قدر مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اس قدر فضائل پڑھتے ہیں، اس قدر فضائل پڑھتے ہیں، اس قدر ان کی ولایت پہ جان دیتے ہیں، اس قدر ان کی امامت پر جان دیتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے علی کا نام صراحتاً کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جب کوئی کہے کیوں نہیں لیا، کہیے کب نہیں لیا، کہاں نہیں لیا؟ قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا کوئی نہ کوئی نام موجود نہ ہو۔ جب کوئی کردار عظیم ہوتا ہے، اس کے جہاد عظیم ہوتے ہیں، جب کسی ذات میں صفات بہت ہوتے ہیں تو جتنے صفات ہوتے ہیں اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ بہت جلدی رسالہ آپ کی خدمت میں پہنچے گا کہ اسماء علی مرتضیٰ قرآن میں کتنے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ کے قرآنی نام ہر سورے میں ہیں۔ بہرحال اب یہ تو عرض کیا کہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام مؤذن ہے۔ یہ جو میں درمیان میں گفتگو آ گئی تھی، عرض کچھ اور کر رہا تھا، عرض تو میں یہ کر رہا تھا حقیقت نبوت کی بات تھی، اس عہد کی بات تھی، اور پھر بات یہ آ گئی، یہ سب بھی درمیان میں کہہ دینا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے۔ جہاں سے فقرہ اس طرف مڑ گیا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ آپ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے جب اپنوں کو نہیں سمجھا سکتے، اور اپنوں کو اس طرح سمجھانا چاہیے جیسے ایک باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، اور ایک بیٹے کی تربیت پر صرف پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جان خرچ ہوتی ہے۔ گفتگو مربوط ہو گئی ذہن میں، یاد آ گئی بات؟ یہی ہو رہی تھی نا کہ صرف پیسہ خرچ کریں، آپ 8-10 ٹیوٹر رکھ دیں کافی نہیں ہے، مذہبی ٹیوٹر بھی کافی نہیں ہے، اور دنیاوی ٹیوٹر بھی کافی
نہیں ہے کسی جان کی پرورش کرنے کے لیے جان خرچ کرنی پڑتی ہے. کسی نفس نفیس کی تربیت کے لیے اپنے نفس نفیس کو خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ قانون ہے ذرہ ذر می کشد، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. جیسی جنس خرچ ہوگی ویسی جنس آئے گی. پیسہ خرچ کریں گے پیسہ کمائیں گے، جان خرچ کریں گے جان کمائیں گے. اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں خود وقت صرف کریں، خود جان عزیز کو صرف کریں. صرف پیسہ کافی نہیں ہے، ورنہ ماں باپ کے رہنے کے باوجود بچے یتیم ہو جائیں گے. نئی نسل کا حال دیکھ لیجئے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے یتیمانہ انداز ہو. یعنی بے ادب، بے علم، بے سلیقہ، بے ہنر. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے جو آپ کے دیوان میں بھی موجود ہے شعر کی صورت میں، آپ کے کلمات قصار میں بھی موجود ہے. فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم رہ گیا ہو. ہمیں تو پوری قوم کی قوم ہی یتیم نظر آ رہی ہے آج کل. دن کی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل کس بنا پر ہیں؟ خواص کی دنیا طلبی اور عوام کی نادانی اور جہالت. خواص کی دنیا طلبی اور عوام کی جہالت، بس دو باتیں، سب سے اہم مسئلہ یہی ہے. بہرحال یہ دونوں مسئلوں کا حل کیا ہے؟ علم اور ایمان. ایمان حقائق حیات پر، ایمان توحید پر، ایمان نبوت پر، ایمان امامت پر، ایمان معاد پر، ایمان حقیقت وحی پر، ایمان حقانیت اسلام پر، ایمان حقانیت شریعت پر. پھر وہ جملہ مجبوراً دہراؤں، جب شریعت کی بات ہوتی ہے تو بہت سے حضرات الزام لگانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھا مقصر کی تقریر ہو رہی ہے، فضائل نہیں پڑھتا یہ شخص، یہ احکام میں آپ کو الجھاتا ہے. دو انتہاؤں پر امت کیسے بٹ گئی؟ ایک وہ انتہا ہے جو فضائل برداشت نہیں کرتے، ایک وہ انتہا ہے جو احکام برداشت نہیں کرتے. ایک وہ انتہا کہ مولا کے اب فضائل سمجھ میں نہیں آتے، ایک وہ انتہا کہ فضائل زبان سے دہراتے تو ہیں مگر احکام مولا پر عمل کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ دونوں انتہائیں علاج کی محتاج ہیں، علاج کی محتاج ہیں. ان سب کو کلیجے سے لگائیے، کاٹ کاٹ کے الگ نہ کیجئے، کٹ کٹ کے الگ نہ ہو جائیے. کٹ کے جیا نہیں جاتا، مر جایا جاتا ہے. جینے کے لیے جوڑ کے جیا جاتا ہے. جینے کا سلیقہ سیکھیے نا، جیو اور جینو دو کا اصول اختیار کیجئے. ٹالرنس، رواداری، آپس میں رواداری. کوئی نازا ہے کہ جی ہم نصیری ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی نازا ہے کہ جی ہم درویش ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی نازا ہے کہ جی ہم ملنگ ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی نازا ہے کہ جی ہم فقیہ و مجتہد ہو گئے ہیں، ہم پابند شریعت ہیں، ہم مصلح قوم ہیں. اپنے اپنے ناز کی پرستش نہ کیجئے، خدا کی پرستش کیجئے. خدا کی پرستش کیجئے، خدا کی پرستش کیجئے. آپ حضرات یہ سب سننے تھوڑی آئے ہوں گے.
مگر اب آپ نے بلا لیا ہے تو آپ کریں گے بھی کیا، سننا پڑے گا. دیکھیے اب ایک مقدمہ جلدی سے گہرا مقدمہ ذکر کر دوں. زندگی اس وقت تک زندگی نہیں کہلا سکتی، اور وہ بھی بشری زندگی، انسانی زندگی، اسلامی زندگی، ایمانی زندگی، روحانی زندگی، عرفانی زندگی، جب تک کہ علم اور عمل کا توازن نہ ہو. اور ان دونوں میں ایک دوسرے سے رشتہ کیا ہے معلوم ہے؟ عمل اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ علم نہ ہو. جب علم ہوگا اور اس علم کے مطابق عمل وجود میں آئے گا تو وہ کہلائے گا عمل. اور پھر اس عمل کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ وہ عمل ایک نئی سطح علم تک آپ کو پھر پہنچائے گا. توجہ رکھیے گا، علم سے عمل وجود میں آتا ہے، عمل سے پھر ایک علم وجود میں آتا ہے، پھر اس علم سے ایک نیا عمل وجود میں آتا ہے، پھر اس عمل سے ایک نیا علم وجود میں آتا ہے. اگر سفر ارتقاء و عروج روحانی بشر طے کرنا ہو تو علم و عمل کی اس معراج سے گزرنا ہوگا. علم بغیر عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. اچھا آپ کہیے گا کہ یہ تصوف و عرفان کی باتیں کر رہے ہیں، تھیوریٹیکل عرفان، عرفان نظری. نہیں، آپ کی سائنس میں کیا ہے؟ کسی سائنٹسٹ کے ذہن میں کوئی ہائپوتھیسس آئی، کوئی خیال آیا، اس نے اس پہ تھوڑا سا عمل کیا، کچھ میتھمیٹیکل، کچھ سائنٹیفک فارمولے اپلائی کیے، وہ ہائپوتھیسس جو تھی، وہ جو خیال تھا، وہ تھیوری تک پہنچا. اب وہ تھیوری رہ جائے گی اگر اس پر پریکٹیکلی تجربے نہ ہوئے. جب تجربے ہوں گے تو وہ تھیوری اور آگے بڑھے گی، پرفیکشن اور کمپلیشن تک آگے بڑھے گی. پھر یہ نئی تھیوری نئے تجربے تک لے جائے گی، پھر نئے تجربے نئی تھیوری تک لے جائیں گے. توجہ ہے؟ نیچر آف نالج یہ ہے کہ بغیر تجربے کے آگے نہیں بڑھتا. اس لیے اگر کوئی ایمان کے بھی بلند ترین مدارج تک پہنچنا چاہے تو عمل سے گزرنا لازمی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، علم و عمل کا رشتہ ہے باہمی. پہلے علم کی منزل ہوگی، پھر عمل وجود میں آئے گا، اور وہی عمل کہلائے گا جو علم کی بنیاد پر ہو، ورنہ عمل نہیں، عبث ہو جائے گا. عبث. شاید وہ جملہ بھی ذہن میں ہو جن نوجوانوں نے پہلے نہیں سنا ہو، اس وقت پھر سنا دوں. علم اور عمل دونوں لفظوں پہ غور کیجئے. خدا کی قسم عربی زبان بھی کیا عجیب زبان ہے. علم اور عمل دونوں، علم میں کون کون سا حرف ہے؟ عین، لام، میم. عمل میں کون کون سا حرف ہے؟ وہی ہے نا، عین، لام، میم، یہی ہے نا. صرف ترتیب بدل گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بدلا. اس کے معنی یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں کی حقیقت ایک ہے. اور علم بھی دراصل عمل ہے، مگر وہ عمل ذہنی ہے. علم کیا ہے؟ ذہن کے عمل کو علم کہتے ہیں، بدن کے علم کو عمل کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. تہذیب مجلس حسینی سے ناشنا آئیں اور دیکھیں یہ مجمع
جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف رونے پہ بچپن سے تربیت کی جاتی ہے، یہ ایپسٹیمولوجیکل ایشوز پر کیسی داد دے رہا ہے؟ ہم تو فلسفی بیان کر رہے ہیں، یہ تو ایپسٹیمولوجی ہے، یہ تو علم العلم اور علم المعرفہ کی بات ہے، یہ تو کور اور پیور فلسفی کی بحث ہے نا۔ اس پر یہ سب تڑپ رہے ہیں جنہوں نے فلسفی پڑھی بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کی تربیت جہالت و نادانی و بدعت پہ ہوئی ہے، ہماری زندگی ایسی بدعتوں پہ قربان ہو جائے۔ جنہوں نے مجلس نہیں سنی ہے کیا ہوتی ہے، دیکھیں مجلس کیا ہوتی ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ مجلس ہے جہاں علم کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے، نیچر آف نالج پر بحث ہو رہی ہے۔ نیچر آف نالج کیا ہے؟ علم عمل ذہن کا نام ہے، عمل علم جسم کا نام ہے۔ جب عمل ذہن میں ہو تو علم کہلاتا ہے، جب علم بدن سے ظاہر ہو تو عمل کہلاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، جب عمل ظاہر نہ ہو تو اس شخص کے علم کا اعتراف نہ کرنا۔ یہ وہ جملہ ہے جو آقا نجف باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کہا ہے کہ العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، فإن أجابه وإلا ارتحل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، یعنی علم چاہتا ہے کہ عمل وجود میں آئے۔ اگر علم کی بنیاد پر کوئی علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل وجود میں نہ آئے، یعنی وہ علم عمل کی شکل میں، عمل کے پیکر میں ظاہر نہ ہو، تو پھر علم وہاں ٹھہرتا نہیں، رخصت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، عمل وہاں ٹھہرتا نہیں۔ اس کی مثال، محسوس مثال دوں، آپ کوئی بیج، زندہ بیج جو شجر بننے کی جس میں صلاحیت ہو، اسے اگر زمین میں بو دیں اور سچائی کریں اور اسے آفتاب کی روشنی میسر آ جائے اور اسے نشو و نما پانے کی پوری سہولت مل جائے تو وہ شجر سایہ دار میں بدل جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، علم اگر بیج بویا جائے مگر پانی نہ دیا جائے، روشنی نہ دی جائے، اسے پروان چڑھنے کے لیے فضا میسر نہ ہو، تو وہ بیج بھی باقی نہیں رہتا، خاک ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ بیج خاک ہو جاتا ہے ویسے علم خاک ہو جاتا ہے اگر عمل میں تبدیل نہ ہو۔ اگر علم عمل میں تبدیل نہیں ہوگا خاک ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے آ کے ایک سوال کیا، آپ نے جواب دیا، پھر ایک سوال کیا، تو آپ نے فرمایا جو سوال کا جواب دیا ہے پہلے جاؤ اس پر عمل کرو، پھر دوسرا سوال کرنا۔ اللہ اکبر، کہ جو پوچھا ہے جواب مل گیا، عمل کرو، جب عمل کر لینا پھر سوال کرنا۔ واضح ہوئی بات؟ اس ایک مکالمے میں کیا کیا پوشیدہ ہے؟ یہ معصوم کے مکالمے میں حکمت پوشیدہ ہے، فلسفہ پوشیدہ ہے، علم و عمل کا وجودی رشتہ پوشیدہ ہے، پھر ایک اخلاقی اصول پوشیدہ ہے، پھر ایک تعلیمی تربیتی قانون پوشیدہ ہے اس ایک مکالمے میں معصوم کے۔
معصوم کے ایک مکالمے میں یہ سب پوشیدہ ہے، اور معاشرتی اخلاقیات کا درس ہے کہ دیکھو صرف یہ نہیں کہ کوئی عالم آ جائے تو سوال کرتے رہو، چاہے اس کو آزمانے کی خاطر، چاہے اپنے علم کے اظہار کی خاطر، بس سوال کیے جا رہے ہیں، عمل کی نیت سے نہیں، آزمائش کی نیت سے یا خود اظہار علم و فضل کی نیت سے نہیں، اس نیت سے سوال جو کرے گا وہ اپنی زندگی میں عذاب کا مستحق ہوگا، اور جو عمل کی نیت سے سوال کرے گا تو سوال کرنا بھی ایک عبادت ہو جائے گا۔ عمل کی نیت سے اگر سوال کیا ہے تو وہ سوال کرنا ایک عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت ہے؟ کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھنا عبادت ہے، بشرطے کہ عالم ہو۔ کسی عالم کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے، بشرطے کہ عالم ہو۔ کسی عالم کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھ جانا عبادت ہے، اور کسی عالم سے ایک سوال کر لینا عبادت ہے۔ عبادت ہے، یہ سب احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کلچر پیدا کیجئے، وہ تہذیب پیدا کیجئے، وہ ثقافت پیدا کیجئے، وہ آداب معاشرت پیدا کیجئے کہ مولا کہیں یہ ہمارے ولایتی ہیں، یہ اہل ولا ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بس گفتگو سے گفتگو نکلتی چلی جا رہی ہو، یہ ساری تقریریں تمہید میں گزرتی چلی جا رہی ہیں، مگر کچھ تو آگے بڑھے۔ اب میں عرض کروں کہ اگر کسی کو اسرار ختم نبوت دریافت کرنے ہیں تو وہ کم سے کم قرآن مجید کے یہ چھوٹے چھوٹے سوروں کو تو اپنا موضوع قرار دے تحقیق اور مطالعے کا۔ ان چھوٹے چھوٹے سوروں میں اسرار ختم نبوت پوشیدہ ہیں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس پر کام کیجیے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے سورے ایسے نہیں ہیں کہ ایک سطر میں تحت اللفظی ترجمے میں ان کا حق ادا ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ کل میں نے مثال دی ایک سورہ والتین کی کہ لوگ سمجھتے ہیں تین و زیتون سے مراد یہی انجیر و زیتون ہے، طور سینا سے مراد یہ طور سینا ہے، البلد الامین سے مراد یہ مکہ ہے۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس خالق علیم و قدیر کے اسلوب کلام میں جو تہداری ہے اسے سمجھیں۔ یہ استعارہ ہے، یہ علامت ہے، ایک میوے کا ذکر کیا ہے، اس میوے کی خصوصیات اپنی جگہ، اس میوے کے لیے یہ شرف کہ اس کو پروردگار نے مقام قسم میں استعمال کیا ہے، اور اس کو کس کا استعارہ بنایا ہے؟ تین سے مراد حسن مجتبی ہیں، زیتون سے مراد حسین شہید کربلا ہیں، طور سینا سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ طور سینا تھا، طور کلیم جو ایک تجلی میں خاک ہو گیا۔ یہ علی حکیم ہے جس پر مدام تجلی حق رہتی ہے، مسلسل تجلی حق ہے، جو ایسا بشر ہے کہ جس کے لیے کسی نے کیا عمدہ مطلع کہا ہے، عربی کا یہ بے پناہ مطلع ہے، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ دیکھو تو صحیح، یہ علی بشر ہے مگر کیسا بشر ہے کہ اس کے رب نے اس کی ذات میں تجلی فرمائی ہے۔ یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ نصیریت نہیں ہے، یہ جوہر تشیع ہے، یہ جوہر ایمانی ہے، یہ جوہر اسلام ہے، یہ لب قرآنی ہے، یہ مغز قرآنی ہے۔ اب آج اس ساری تمہید کے بعد صرف ایک جملہ تقریر آگے بڑھے گی کہ جس طرح تین و زیتون سے مراد کچھ اور ہے، اسی طرح یہاں نبأ عظیم سے مراد کچھ اور ہے۔ پہلے اسلوب کلام کو دیکھیے، یہ الزام نہ دیجیے گا کہ تفسیر بالرائے ہو رہی ہے یا تفسیر کی بنیاد کسی ضعیف روایت پر ہے۔
ضعیف اور قوی کا وہ معیار جو علماء علم رجال نے مقرر کیا ہے وہ بہت ناقص ہے، صرف اس پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا معیار کسی حدیث اور کسی روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے کا یہ ہے کہ جو خود پیغمبر نے اور معصومین نے کہا ہے، ہر حدیث اور روایت کو دیکھو، قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے چاہے بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، قرآن کے مخالف ہے تو غلط ہے، باطل ہے چاہے بیان کرنے والا کوئی ہو۔ کوئی شخص تخت حکومت پر بیٹھ کر کوئی روایت بیان کرے تو صرف اس لیے قبول کر لی جائے گی کہ ایک صاحب سلطنت نے، ایک صاحب اقتدار نے، ایک صاحب نے روایت نقل کی ہے تو صحیح ہوگی، قرآن کے خلاف ہے تو خلاف ہے، باطل ہے، حرف باطل ہے۔ ایک فقیر نے، نادار نے، درویش نے اگر کوئی روایت بیان کی ہے، ایک مہاجر نے ہجرت کے عالم میں، ایک جلا وطنی کے عالم میں کسی بے سر و سامان نے کوئی روایت بیان کی ہے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں جو النبأ العظیم ہے، کل گفتگو یہاں تک تو پہنچ گئی تھی کہ اسلوب عجیب و غریب ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ ذرا شان تو دیکھیے، رسول موجود ہیں، سوال آپس میں کر رہے ہیں، شان یہ کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہے۔ عما یتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس نبأ عظیم کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، اللہ اکبر۔ یہاں بیشتر مفسرین کہتے ہیں النبأ العظیم سے مراد آخرت ہے، اور میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آخرت بھی ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن اس کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، بشہادت قرآن و بشہادت خطیب قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس تیزی سے گفتگو کو آگے بڑھنے دیجئے۔ النبأ العظیم سے مراد قیامت ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، مگر کیا صرف قیامت و آخرت ہے؟ النبأ العظیم سے کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے نا؟ یہ ایک سوال ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب ایک جہت اور اضافہ کر دوں اس میں، گفتگو ابھی 2 دن اور غالباً باقی ہے، تو کوشش کروں گا کہ یہ جتنی جہتیں پیدا ہو گئی ہیں ان سب کو سمیٹا جا سکے۔ اس دور میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ حقیقت نبوت پہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، اسی طرح حقیقت آخرت پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کئی لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بعثت انا والساعہ کہاتین۔ یہ روایت سب نے لکھی ہے، فرمایا کہ مبعوث ہوا ہوں میں والساعہ اور قیامت کہاتین، اس طرح جیسے یہ میری دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میں اور قیامت دونوں جوڑے ہوئے ہیں۔ کیسی عظیم الشان حدیث ہے، اور کس قدر فکر انگیز۔ بالکل سطحی ذہن رکھنے والا یہ سوچے گا کہ اس کے معنی یہ اعلان تھا کہ بس میں مبعوث ہوا ہوں، آج میری بعثت ہے، کل قیامت ہے اور آخرت، دنیا کا اختتام۔ جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ اب بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر مولانا قیامت کب آئے گی، آخرت کب آئے گی، یہ کیوں نہیں آتی؟ اور جس قدر تاخیر ہوتی جاتی ہے قیامت کے آنے میں، تو نعوذ باللہ دلوں میں صداقت وحی پر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بہت کم وہ لوگ ہیں جن پر عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے شبہ وارد ہوتا ہو، کم ہیں وہ لوگ۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی بے عملی، بد عملی ان کو اس شبہ تک لاتی ہے، اور ان کی زبان پہ اس طرح کے رقیق جملے آ جاتے ہیں، ارے جناب کس نے دیکھی ہے قیامت؟ کسی کو منع کیجئے کہ خدا کا خیال کیجئے، احکام پہ عمل کیجئے،
زندگی اسلامی بسر کیجئے، زندگی انسانی بسر کیجئے. کہتے ہیں مولانا آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر جوانان عزیز، اب وہ گفتگو کا حصہ آ رہا ہے جس میں آپ کی سائنٹیفک اور فلاسفیکل اور انٹلیکچول پوری آزمائش ہے. بس چند منٹ اور آپ اس گفتگو کی طرف ملتفت رہیں، خاص طور سے سائنس کے اسٹوڈنٹس، فلاسفی کے اسٹوڈنٹس، اور باقی سبھی ملتفت ہیں. ابھی لاہور میں قیامت گزری مجھ پر. ایک صاحب جن کی عمر تقریباً 90 برس ہے، اور انہوں نے کم سے کم اپنی زندگی میں 40-50 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. نثر بھی لکھتے ہیں، شعر بھی لکھتے ہیں، فلسفے میں بھی کتاب آ گئی ہے. بھرے مجمع میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، عجیب انداز تھا، میں معاف کیجئے میں نقل کر رہا ہوں. فرمانے لگے کہ ارے مولانا، اب دیکھیے اس دور میں اس قدر عمدہ پاورفل ٹیلیسکوپس پیدا ہو گئے ہیں، اور کائنات کے گوشے گوشے کونے کونے کو ہم نے تلاش کر لیا ہے. بتائیے یہ ہے کہاں آپ کی جنت اور دوزخ؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نقل کفر کفر نہ باشد. عجب وہ تھے، میں اتنی داد دیتا ہوں کہ جری تھے. انہوں نے کہہ دیا کتنے ہوں گے بزدل جو کہتے نہیں ہیں. کتنے ایسے ہوں گے جن میں یہ مورل کریج، یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنے شکوک و شبہات کو برملا کہہ سکیں. جو ہے وہ کہیے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھائی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ اہل ذکر سے سوال کیجئے. سوال کیجئے. کیسا خطرناک سوال کیا انہوں نے، کہاں کیا، کس بنیاد پر کیا؟ سائنس کی بنیاد ہے نا بظاہر، توجہ ہے مولانا. یہ ٹیلیسکوپس انہوں نے یہاں سے وہاں تک ساری گیلیکسیز کہکشائیں سب چھان مارا. کہاں ہے آپ کی جنت و دوزخ؟ نظر کیوں نہیں آئی؟ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اس کا ایک دو جواب ہے، عقلی، منطقی، سائنسی جواب. آج سب نہیں عرض کر سکوں گا، وقت ختم ہو چکا تمہید میں. لیکن چونکہ بات النبأ العظیم تک پہنچ گئی، دیکھیے اب اس ایک النبأ العظیم، اس ترکیب قرآنی کی تفسیر کے لیے حقیقت توحید کو بھی جاننا ضروری ہے، حقیقت نبوت کو بھی جاننا ضروری ہے، حقیقت محمدیہ کو جاننا ضروری ہے. پھر حقیقت آخرت سمجھ میں آئے گی. اور درمیان میں یہ تینوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حقیقت ولایت بھی منکشف نہ ہو جائے. توجہ رہے، گفتگو پورے منطقی تسلسل سے آگے بڑھے گی. النبأ العظیم یوں ہی سمجھ میں آ جائے گا، یہ فقرہ قرآنی النبأ العظیم. اور یہ اسلوب اب جس سائنسی تمہید کا ذکر کر رہا ہوں، بس تمہید ذکر کر کے چھوڑ دوں گا، بیان کل انشاءاللہ. ایک بلندر صلوات پڑھ دیں. ایک تو مثال پرانی مثال ہے، لیکن یہ دنیا چونکہ دار غفلت ہے نا، تو آدمی سامنے کی حقیقتوں سے بار بار غافل ہو جاتا ہے. اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں. میں نے انہیں بھی متوجہ کیا، آپ کو بھی کر رہا ہوں. یہ مراتب میں جواب ہیں. دیکھیے کبھی کوئی چیز سامنے ہوتی ہے اور نظر نہیں آتی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں بائی نیچر، ان کی نیچر ایسی ہے، ان کی ماہیت ایسی ہے، ان کی ہویت ایسی ہے، ان کی حقیقت ایسی ہے کہ وہ چشم سر سے نظر نہیں آ سکتی. یہ جو دو آنکھیں ہیں چہرے پر، ان سے نظر نہیں آ سکتی.
تو ٹیلیسکوپ سے کیا نظر آئیں گی؟ ان میں یہ صفت ہی نہیں ہے. مثلاً جناب والا آپ کے پاس عقل ہے؟ عقل ہے؟ جی ہے. دکھائیے دکھائیے. ٹیلیسکوپ سے دکھائیے, مائکروسکوپ سے دکھائیے, مائکروسکوپ سے دکھائیے, کسی اسکوپ سے دکھائیے. عقل دکھائیے, ہمیں دکھائیے, نظر تو آئے عقل آپ کی. دیکھوں کیا رنگ ہے, لال ہے, پیلی ہے, ہری ہے, خاکی ہے, سنہری ہے, روپہلی ہے, اور شکل کیسی ہے اس کی؟ آدم جیسی ہے کہ چمپینزی جیسی ہے؟ یہ دیکھیے, یہ سب ریلیونٹ کوشچنز ہیں. سائنٹیفک پس منظر میں ریلیونٹ کوشچنز ہیں. دیکھیں تو صحیح, عقل کیسی ہے, کتنی بڑی ہے؟ عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ آج بچے گھر جا کے یاد کریں گے. یہ مولانا صاحب نے ممبر سے یہ بھی کہا تھا. وہ دہلی میں عزیز زیدی صاحب ہیں, میں انہیں عزیز جہاں کہتا ہوں. انہوں نے ایک مرتبہ خصوصی وقت لیا مجھ سے, کہا میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے, آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. تشریف لائے. انہوں نے سوال کیا کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اتنی بڑی کائنات, اتنی عظیم الشان کائنات, وہی بات, ٹیلیسکوپ بھی آج تک اس کی انتہاؤں کو نہ پا سکے, اتنی وسیع و عریض و عظیم کائنات, اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس انسان کو کیوں دی گئی جو اتنا چھوٹا مختصر سا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے, اس سوال کا جواب تو بہت تفصیل سے دیا جا سکتا ہے, بہت عالمانہ لب و لہجے میں دیا جا سکتا ہے, بڑی حکیمانہ اور ادیبانہ گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر اب اس وقت تو آپ چائے پی رہے ہیں اور ہم چائے پی رہے ہیں. ہم آپ کو ایک سوال ہم کریں, آپ کو جواب مل جائے گا. ان کا فرمائیے. میں نے کہا عقل بڑی کہ بھینس؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ پوری کائنات جو نظر آ رہی ہے یہ ہے بھینس, انسان ہے عقل. آخر یہ مادہ ہے, یہ بے عقل و بے شعور مادہ ہے. یہ زمین, کوئی زمین بڑا ہے یا آپ؟ یہ اجرام سماویہ بڑے ہیں یا آپ؟ مگر کسی جرم سماوی میں یہ قدرت ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی جز لے سکے. آپ گئے اور چاند کا ایک جز لے کر چلے آئے. آپ اپنی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. تو ایک جواب یہ یاد رکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, کیا عمدہ شعر کہا ہے جناب مولانا روم نے. آج کل جوانوں میں تصوف اور روحانیت اور عرفان کا بڑا غلغلہ ہے, ایک نیا جوش, نیا ولولہ, نیا غلغلہ ہے, اور یہ غلغلہ ویسٹ سے اور آ رہا ہے, ویسٹرن ورلڈ سے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ تصوف کے پردے میں الحاد کو فروغ دیا جا رہا ہے. برحذر, ہوشیار, تصوف کے پردے میں الحاد کو فروغ دیا جا رہا ہے. یونیسکو کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہ سال ہم مولانا روم کا سال منائیں گے, یہ سال ہم حافظ کا سال منائیں گے, یہ سال ہم عرفان کا سال منائیں گے. یہ سیاسی ادارے, انہیں روحانیت سے کیا تعلق؟ یہ جو انسان کو بندر کی اولاد سمجھتے ہیں, اور جنہوں نے ایسا نظام خلق کر رکھا ہے تعلیمی یونیورسٹیز میں کہ اب انسان ختم ہوتے جا رہے ہیں, جدید بندر وجود میں آتے جا رہے ہیں. خیال رہے, جدید سوشل اور کلچرل ہسٹری جب لکھی جائے گی, ہسٹورین لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اور ہمارا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جدید بندر انسانوں سے وجود میں آیا.
جدید بندر. تو ان اداروں کو اب یہ فکر پڑی ہے کہ روحانیت کا سبق پڑھایا جائے. بہرحال مولانا روم کو سننا ہے تو ہم سے سنیں. مولانا روم کی مثنوی معنوی 6 ضخیم جلدیں. یہ 6 ضخیم جلدوں کا خلاصہ وہ 18 شعر ہیں جو شروع میں ہیں. اگر وہ 18 شعر کسی نے سمجھ لیے تو پوری مثنوی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. کیسی کلید دے دی میں نے آپ کے ہاتھ میں, ایک کی دے دی نا. اس 18 اشعار میں ایک شعر عجیب و غریب ہے. فرماتے ہیں تن ز جانو جان ز تن مستور نیست. کم سے کم اتنی فارسی تو لکھنؤ والوں کو یاد رہ گئی ہوگی, لیکن جوانوں اور بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں گا, اور میں نہ کر سکوں گا تو بعد میں پروفیسر انیس اشفاق صاحب کر دیں گے. تن ز جانو جان ز تن مستور نیست, لیک کسرا دید جان دستور نیست. بدن روح سے پردپوش اور پوشیدہ نہیں ہے, اور روح بدن سے پوشیدہ اور پردپوش نہیں ہے. آپ کی روح اور آپ کے بدن کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. آپ کے جسم, آپ کے تن خاکی, آپ کے جسم, آپ کے بدن, آپ کے پیکر ظاہری اور آپ کی روح کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی نقاب نہیں ہے. یہ اس سے روح پوش نہیں, وہ اس سے روح پوش نہیں, مگر کسی کو روح نظر آ جائے یہ بھی اذن حاصل نہیں ہے. روح آپ کے اندر ہے, آپ نہ ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں نہ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اپنی عقل نہیں دیکھ سکتے, اپنی روح نہیں دیکھ سکتے, تو آپ ہم سے چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا جنت نظر نہیں آئی. جو چیز آپ کے پاس ہے, آپ کے وجود کا حصہ ہے, آپ کا وجود ہے, وجود آپ کا اصل وجود نہ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے, اور ہے, آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. توجہ ہے, سمجھ میں آئی بات, کسی حد تک پہنچی؟ یہ 2 مثالیں یاد رکھیے گا, بس آج گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اب وہ بات جو جس کے لیے اصل میں نے توجہ دلائی تھی وہ بھی رہ گئی, وقت ختم ہو چکا. اور وقت کی تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی, مجھے اپنی آواز کی پرواہ ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا ساؤنڈ باکس ہے میرے پاس, اس میں لیمیٹڈ آواز کی پونجی ہوتی ہے. اب وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تقریر کا جاری رکھنا بیکار ہے. پھر میرے ہونٹ ہلتے رہیں گے, آپ تک آواز پہنچے گی نہیں. اس لیے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. گفتگو اہم ہے. سائنسی بنیادوں پر آخرت کو سمجھیں, قیامت کو سمجھیں, اور آخرت اور قیامت کا انکار نہیں کر سکتے. آپ انجام کا انکار تو نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے بہرحال جاتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آیا وہ واقعی کہیں جاتا ہے یا نابود ہو جاتا ہے. کہیں جاتا ہے یا نابود ہو جاتا ہے. اب اگر کہیں جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کہاں جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, کون لے جاتا ہے. ہے نا؟ اگر کہیں جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے, کیسے جاتا ہے, کون لے جاتا ہے. یہ سب بحثیں سمجھ کے آئیں گی عن النبأ العظیم کی تشریح. عما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا نبأ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اور بس استدلال کل, لیکن ایک جملہ کہہ کر مصائب کا ربط دینا چاہتا ہوں کہ النبأ العظیم کی تفسیر میں بھی یاد رکھنا عزیزان گرامی, اور اس حدیث کو ضعیف نہ ٹھہرانا. دلیل دینے کی ذمہ داری اس طالب علم کی ہے. معصوم نے کہا پیغمبر سے حدیث ہے
کہ جانتے ہو النبأ العظیم سے مراد کون ہے؟ النبأ العظیم سے مراد کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات النبأ العظیم ہے۔ اور اسی لیے آپ کا تذکرہ دعائے افتتاح میں، زیارت میں، حدیثوں میں یہ ہے، اور خود امام نے فرمایا انا النبأ العظیم، میں ہوں نبأ عظیم، میں ہوں نبأ عظیم۔ آپ کے سلسلے میں ایک صلوات وارد ہے، اللہم صل علی سیدنا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و وصی رسول رب العالمین ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبریٰ والنبأ العظیم۔ علی نبأ عظیم ہے۔ عجیب، یہ کیا استعارہ قرآنی ہے، یہ کیا زبان ہے قرآن مجید کی، یہ کیا اسلوب بیان ہے۔ النبأ العظیم آخرت بھی ہے، النبأ العظیم علی بھی ہے۔ اس ظاہر و باطن میں ربط کیا ہے؟ بس اس سوال کے جواب میں گفتگو 2 دن کی اور باقی رہی، مگر آج بس اتنا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان گرامی، محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت کے بغیر نہ مبدأ روشن ہوگا نہ معاد۔ ہمارے لیے یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، نہ مبدأ روشن ہوگا نہ معاد، نہ دامن ازل روشن ہوگا نہ دامن ابد۔ بلکہ اسی لکھنؤ کے ایک مرحوم خطیب جس کی حیثیت تاریخی ہے، جناب خطیب اعظم شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب قبلہ فاطر لکھنوی جائسی، ان کا جملہ ہے گریبان ازل سے دامان ابد تک۔ یہ ترکیب ان کی ہے، خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بغیر انوار قدسیہ محمد و آل محمد کو سمجھے ہوئے، ان کے دامن کو تھامے بغیر گریبان ازل سے دامان ابد تک کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ روشن نہیں ہوگا۔ اور بس خود ان کی حیثیت کیا ہے؟ انہیں اللہ نے جس طرح اس دنیا کے لیے حاکم بنایا ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی انہی کو حاکم بنایا ہے۔ کیونکہ مصائب کے چند جملے کہنے ہیں، اس لیے اس جملے کو بس میں نے سادگی سے ادا کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حاکم یوم الدین ہیں، حاکم یوم الدین۔ جوانان عزیز، مسلمانان عزیز، قرآنی حقائق کو سمجھیں۔ محمد ہے حاکم یوم الدین، خدا محمد ہے مالک یوم الدین۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، محمد حاکم یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین ہے، حسن حسین حاکم یوم الدین ہے۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ نصیریت نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام یہ قرآن ہے۔ ان بیانات پر دلیل قرآنی اور دلیل فلسفی دونوں پیش کرنا اس طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مالک یوم الدین، محمد علی حاکم یوم الدین ہے۔ زیارت جامعہ کے فقرے میں بھی اور جگہ بھی، بس یہ جو خود حاکم یوم الدین ہے، رونا اس بات کا ہے کہ خود ان پر اس دنیا میں کیا کیا قیامتیں گزری۔ خود ان پر، جناب رسالت مآب پر۔ آخر یہ صحیح بخاری کا فقرہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں حضور، ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں۔
توجہ ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کسی نبی کو، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی پیغمبر کو دی گئیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کا فقرہ ہے۔ اور جبکہ ہم انبیاء کی فہرست دیکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام پہ کیا کیا مصیبتیں گزری۔ خود جناب عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا گیا، جناب زکریا کو آرے سے چیرا گیا، جناب یحییٰ کا سر قلم کیا گیا، جناب ابراہیم کو آتش نمرودی میں ڈالا گیا، جناب موسیٰ پہ کیا کیا ستم ٹوٹے، جناب نوح پر کیا کیا ستم ٹوٹے، کس قدر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ جب فقرے ذہن میں آ رہے ہیں کیسے ادا کر سکوں گا اور آپ کیسے سن سکیں گے، مگر آپ کے جذبات بیدار ہیں۔ خدا کی قسم جتنے مصائب تمام انبیاء پہ ٹوٹے وہ سب محمد عربی پہ ٹوٹے۔ کہاں ٹوٹے؟ کربلا میں۔ اسی لیے تو حضرت نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ خود حضرت کی زندگی سے مصائب کا سلسلہ شروع ہوا اور کربلا میں آ کر یہ مصیبتوں کا سلسلہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ جتنے طریقے قتل کرنے کے ہیں وہ سب امام حسین کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ جناب نوح پر پتھر برساتی تھی امت۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کربلا میں فوج مخالف میں جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا اور حسین کی طرف پھینکتا۔ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ حسین کی طرف پھینکتا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر وہ حسین کی طرف، جس کے ہاتھ میں شمشیر وہ حسین کو نشانہ بناتا تھا۔ اور شمشیریں بھی زہر آلود شمشیریں، تیر زہر آلود تیر، یعنی زہر سے بھی حسین کو قتل کیا گیا، تیر سے بھی حسین کو قتل کیا گیا، خنجر سے بھی حسین کو قتل کیا گیا، نیزے سے حسین کو قتل کیا گیا، پتھروں سے حسین کو قتل کیا گیا۔ اور جتنے طریقے ہیں، ذبح کا ایک طریقہ ہے گلے کی رگوں کو کاٹ دینا، ذبح کا ایک طریقہ ہے نہر کرنا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ میں کبھی ضعیف روایتیں نہیں پڑھتا، روایتیں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، روایتوں کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، مکمل روایتیں کہاں پڑھتا ہوں۔ تاریخ میں کہ سرکار سید الشہداء کو جب یکا و تنہا رہ گئے، ایک تیر تو حرملہ نے اس وقت چلایا تھا جب امام حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تھا۔ اور وہ تیر بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور بچے کا گلا جب چھیدا تھا اور ماں نے وہ گلا دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا یا بنی امثلک ینحر، بیٹا کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر کرنا معلوم ہے نا کہ خاص طریقہ ہے ذبح کرنے کا جو شتر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو اسے نہر کرتے ہیں، یعنی اس کے گلے میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور وہ نہر ہو جاتا ہے۔ اسے ذبح نہیں کرتے اس طریقے سے، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے نہر کرنا۔ تو نہر کرنے کا ایک طریقہ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ ماں نے کیا کہا؟ بنی امثلک ینحر، بیٹا کیا تیرے جیسے، تیرا جیسا ننھا سا بچہ جس کا ننھا سا گلا ہو، وہ بھی سوکھا گلا، خشک گلا، اسے کیا نہر کرنے کی ضرورت ہے؟
دوسرا تیر جو تاریخ کربلا میں عجیب و غریب ہے، وہ ایک تیر ہے جو سنسناتا ہوا آیا جب کوئی نہ تھا، جب ہنگام عصر تھا، ہنگام عصر، قسم ہے عصر کی، جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ جب ہنگام عصر تھا اس وقت کیا کیفیت تھی؟ کیا کیفیت تھی؟ ایک تیر آیا سنسناتا ہوا اور وہ حضرت کی پیشانی پہ لگا۔ حضرت نے پوری شجاعت سے وہ تیر نکالا اور جو لہو بہا اس سے آپ کا وہ چہرہ جو پہلے ہی خون اصغر سے خضاب ہو چکا تھا وہ پھر مزید لہو لہان ہو گیا۔ امام فرس پہ ڈگمگانے لگے، مگر ایک شقی نے پھر دوسرا تیر پھینکا۔ کل میں نے روایت جو پڑھی تھی قسطوں میں اس کی تشریح ہے۔ پیغمبر حسین کو بلاتے تھے، ممبر پہ بٹھاتے تھے، پہلے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، پھر آپ کے لب و دندان کو بوسہ دیتے تھے، آپ کے ہونٹوں کو اور دانتوں کو بوسہ دیتے تھے پیغمبر، اور اس کے بعد گلے پہ بوسہ دیتے تھے۔ یہ جو دوسرا تیر آیا ہے اس نے امام کے گلے پر اس طرح سے نشانہ لیا کہ امام گویا نہر ہو کر رہ گئے۔ روایت میں تاریخ میں یہ لفظ آیا ہے، آپ کا گلا زخمی ہو گیا۔ کیا شجاعت ہے حسین کی، کیا قوت ہے حسین کی، کسی کے پیشانی پہ تیر لگ چکا ہو اور پھر گلے پہ تیر لگ جائے۔ اس کے بعد امام کے جسم سے اتنا لہو بہا ہے کہ امام زمین کربلا پر نڈھال ہو رہے تھے ظاہری اعتبار سے۔ اس کے بعد وہ کیفیت ہوئی کہ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں جو کل میں نے عرض کیا تھا، اور آپ نے پھر سینے پہ ایک بوجھ محسوس کیا۔ گلے سے خون بہہ چکا ہے، گلا گویا نہر ہو چکا ہے، پھر بھی حسین نے آنکھیں کھولی اور اس شقی کو احساس دلایا ہے۔ اس شقی کو کہا ہے لقد ارتقیت مرتقا عظیما، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے۔ طالما قبلہ رسول اللہ، ارے اس جگہ کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے ایمان میں استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمارا عمل علم کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ پروردگار ہماری ملت کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو محمدی اور قرآنی اور الہی مسلمان بنا دے، حسینی مسلمان بنا دے۔ پروردگار ہمیں یزیدی مسلمان بننے سے بچا لے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود فیضان ولایت محمد و آل محمد کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔ ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچم لہرا دے۔